سیرت طیبہ کی عظیم کتاب رحیق المختوم سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل تڑپ اٹھے۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوڑا میری پشت پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم واجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ننگی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پشت پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میری کیا مجال کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ سیرت پر فارسی کے دو لازوال اشعار سن لیجئے۔ پہلا شعر خواجہ امام الدین علا تبریزی کا ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اتنی پاکیزہ ہے کہ ہم ہزار بار اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لیں، پھر بھی ہم اپنے گناہ گار منہ سے ان کا نام لیں تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ دوسرا شعر عزت بخاری کا ہے، ادب گاہیست زیر آسماں ز عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزیدی جا۔ آسمان کے نیچے مدینہ میں ایک ایسی ادب والی جگہ ہے کہ جہاں حضرت جنید اور با یزید بستامی جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام کے بھی اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی وہاں سانس روک کر آتے ہیں، تو ہم گناہ گاروں کی وہاں کیا اوقات۔ خدا ہمیں پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔